کہ قرآن کہتا ہے کہ جو عورت آپ کو پسند ہو آپ اس سے نکاح کر لو، تو یہ بات قرآن سے واقعی ثابت ہے؟ آپ وضاحت کریں۔ قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، کہتا ہے قرآن۔ ٹک ٹاک پہ بعض دفعہ صحیح باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ پسند تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو میں لڑکی آ رہی ہوتی ہے، ٹک ٹاک پہ تو دیکھتے ہی اس چکر میں، تو اگلی تھوڑی کرے گی، اس کو تھوڑی آپ پسند آ رہے ہو۔ یہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو پسند کریں اور اتفاق سے وہ بھی ان کو پسند کر لے۔ ایک بات تو یہ قرآن میں واقعی یہ لکھا ہے، ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے نا کہ دوستیاں مت کرو، گرل فرینڈ مت بناؤ، اور چیٹنگ بیٹنگ مت کرو ان سے۔ تو ایک سیکنڈ یہ بات کمپلیٹ کرو پھر آپ۔ تو نکاح کرو ان سے، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کے کہنے کی وجہ سے چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی کہ شادی کرو، شادی کو پروموٹ کرو، کیوں موت آتی ہے تمہیں شادی کرتے ہوئے؟ لیکن پسند کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو۔ اب یہ جو آیت ہے نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے ایمان والو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں۔ اب پسند کا فوراً مفہوم یہ ہوتا ہے جو خوبصورت لگے، یہی مطلب ہوتا ہے نا بھائی۔ آپ کہہ رہے ہو مجھے بڑی پسند ہے وہ لڑکی، کیا مطلب؟ شکل اچھی ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ مولوی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ پسند سے نہیں کیا، بلکہ اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے، قوسین میں ڈال دیا، جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں، آگے لکھا مناسب لگے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ پسند کا مطلب جس کی طرف تمہاری اٹریکشن ہو، تو اٹریکشن کا ترجمہ کیا جو تمہیں مناسب لگیں، اور قوسین میں ڈال دیا کسی بھی مصلحت سے، یعنی مناسب لگیں، اٹریکشن ہو۔ اٹریکشن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، خوبصورتی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ خوبصورت نہیں ہے، بیوہ ہے، عمر زیادہ ہے، لیکن ثواب بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، بھائی ثواب میں آخرت میں کمانا چاہتا ہوں اس لیے میں اٹریکٹ ہوں اس کی طرف۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یار اس کے یتیم بچوں کو پالوں گا، میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو چلو اس بہانے سے شادی کر لیتا ہوں، یہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کو پسند نہیں، آپ کے ابا کو پسند ہے، آپ کہتے ہو چلو میرے ابا کی بہو بن جائے گی، میں ابا کی خاطر یہ نکاح کر لیتا ہوں۔ تو بیسیوں مصلحتیں ہو سکتی ہیں کسی کی طرف مائل ہونے کی۔ بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہوتی ہے خوبصورت ہے بھائی، میں اس سے نکاح کروں گا تو میں زنا سے بچوں گا، ادھر ادھر جانے سے بچ جاؤں گا۔ تو بیسیوں، اب یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا انہوں نے، تو قوسین میں لکھا جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں، آگے بریکٹ بند، پسند ہو، یہ مناسب لگیں۔ تو مناسب لگے طابہ کا ترجمہ ہے، اور کسی بھی مصلحت کا مطلب یہ اس میں عموم ہے، مناسب لگنی چاہیے، کہ وجہ کیا ہے یہ تم خود فیصلہ کرو۔ نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ جو اللہ میاں نے کہا نا جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو، اس کا مطلب صرف شکل کا اچھا ہونا نہیں ہے، اس میں بیسیوں چیزیں ہیں، آخرت بھی آپ کے سامنے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے مجھے میچور، دیکھو حضرت جابر بن عبداللہ نے جب شادی کی نا تو وہ بڑی عمر کی خاتون سے کی جو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے نکاح کرنا ہے، تو اگر میں کم عمر لڑکی سے، کنواری سے کرتا تو وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کو پالا جائے، اس کو سنبھالا جائے، تو میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اپنی بہنوں کی خاطر میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے تاکہ میری بہنیں کو ماں مل جائے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی ما طاب لکم من النساء میں شامل تھیں۔ حضرت جابر کی اٹریکشن ان کی طرف اس بیس پہ نہیں ہو رہی کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یا کم عمر ہیں، بلکہ اس بیس پہ ہو رہی ہے بھائی میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو کوئی پالنے والی خاتون گھر میں مل جائے، تو وہ میچور عورت ہی پال سکتی ہے، تو وہ ما طابہ میں یعنی پسندیدہ عورتوں میں داخل ہیں وہ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں جب ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بیان القرآن ہی پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں پڑھتا۔